ابھی حالانکہ پردے کا حکم ایسا نازل ہو چکا تھا، اور جب یہ پردے لگ گئے تھے، فرمایا کہ راستے میں قافلے نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، میں بھی اتری، ہوائے ضروریہ کے لیے میں تھوڑا باہر چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کے چلنے کا حکم دے دیا۔ آپ بھی یہ سمجھے کہ میں کجاوے میں ہوں، اور صحابہ بھی یہی سمجھے کہ میں کجاوے میں ہوں۔ قافلہ چلا گیا، میرا ہاتھ گم ہو گیا، میں وہ ڈھونڈنے لگی، مجھے دیر ہو گئی۔ میں جب وہاں آئی تو قافلہ نہیں۔ میں نے سوچا کہ جب قافلہ آئے گا، قافلے کو جب پتہ چلے گا کہ میں کجاوے میں نہیں ہوں، تو وہ ڈھونڈنے کے لیے ادھر پیچھے ہی آئیں گے۔ اب مجھے ادھر ادھر بھاگنے سے بہتر ہے کہ میں یہیں بیٹھ کر ان کا انتظار کروں۔ فرماتی ہیں میں درخت کے ساتھ نیکا لگا کے بیٹھ گئی، اور میری رات تھی، سفر بھی تھا، تو رات کے وقت میری آنکھ تھی، چہرے پہ دوپٹہ تھا، لیکن ہوا جب آئی تو چہرے سے دوپٹہ ہٹ گیا۔ پیچھے جو ردیف قافلہ آ رہا تھا، جس کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ راستے کی گری پڑی چیزوں کو اٹھاتا ہوا آیا، وہ جب اس راستے پہ وہاں آیا جہاں میں درخت کا ڈیکا لگا کے بیٹھی تھی، اس نے مجھے دیکھا۔ فرماتی ہیں کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے اس نے مجھے دیکھ رکھا تھا، اور اس نے دیکھتے ہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب بھی انسان کبھی کسی کو پہچانتا ہے، وہ فیس سے پہچانتا ہے یا ہاتھ اور پاؤں سے پہچانتا ہے؟ کس سے پہچانتا ہے؟ چہرے سے پہچانتا ہے۔ جبھی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے اس نے مجھے دیکھ رکھا اور وہ پہچان گئی۔ اس نے اپنا اونٹ بٹھایا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری اس کی آواز سے آنکھ کھل گئی، میں نے اپنا دوپٹہ سیدھا کیا، اس نے اونٹ بٹھایا، میں اونٹ پہ سوار ہو گئی، وہ پیدل چلتا رہا، میں اونٹ پہ سوار رہی۔ یہ سارا معاملہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے اس نے مجھے دیکھ رکھا تھا۔ گویا پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد ہمارے فیس کھلے نہیں ہوتے، ہم فیس چھپاتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی عورتیں چہرہ کھلا رکھتی تھی، اور پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد بھی وہی چہرہ ہی کھلا رکھتی ہیں، تو پھر مجھے بتائیے پردے کا حکم نازل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو بے مقصد ہے۔ پہلے بھی عورتیں چہرہ کھولیں اور پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد بھی چہرہ کھولیں، تو کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے دیوس کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، کبھی جنت میں داخل نہیں جائے گا دیوس۔ مولانا صدیق حسن خان صاحب والی بھوپال، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔